اصل چیز انسان کی فطرت میں یہ شرم و حیا ہے۔ اگر کسی نے اسے کھو دیا تو اب اس نے انسانیت کھو دی۔ اگر آپ کسی ولی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس فرد کو دیکھیے جو اس ماحول میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جہنم میں بڑی تعداد جائے گی، ان کی غلطی یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنی زبان کا غیر ضروری استعمال کیا، اور جہاں چاہے جو چاہے جیسے چاہے بولا، نہ سوچا نہ سمجھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو آدمی مجھے دو ہونٹوں کے درمیان جو گوشت ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے، اور اپنے رانوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي من الحق، وقال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ ستائشیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک مقام میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ شرمانا ایک ایسی اچھی صفت ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف بہت پسند کیا، بلکہ اپنی باتوں میں جا بجا اس کی تعریف کی، اور امت کو یہ حکم دیا کہ شرم اختیار کرے۔ ایک صحابی آئے جن کا نام تھا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ستر پوشی کے بارے میں بتائیے گا، ستر پوشی کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہیں کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھنا، تمہارا یہ ستر کسی کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے، اور اگر حاجت ہو، شادی شدہ ہو، تو ایک دروازہ ہے جو ستر پوشی سے باہر نکلنے کے لیے جواز قائم کرتا ہے۔ اور پھر اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم لوگوں کے درمیان ہو تو اگر ہمیں
قضائے حاجت کی ضرورت پڑی تو کیا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرینہا احد، یاد رکھنا کہ تمہارا سطر کسی کے سامنے نہیں کھلنا۔ جو جسم کا حصہ جسے شرمگاہ کہا جاتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک مردوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ یاد رکھنا کوئی اس حصے کو دیکھ نہ پائے، اگر تم لوگوں کے درمیان ہو تو بھی کوئی اس حصے کو دیکھ نہ پائے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اکیلا ہے تو کیا اس موقع پر سطر کھولنا کیا یہ جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے، رب العالمین کے سامنے ہو، یاد رکھ لو تمہیں شرم اختیار کرنا چاہیے اپنے رب کے سامنے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جہاں آدمی جب اکیلا ہو تو اپنا سطر نہ کھولیں اور یہ جان لیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ شعور اپنے دل میں باقی رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک انسان کو چاہے وہ اکیلا ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا پھر سوسائٹی کے درمیان ہو، چاہے وہ انفراد ہو یا پھر منفرد ہو یا پھر لوگوں کے ساتھ جمع ہوا ہو، تو دونوں صورتوں میں حیا اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اسے حیا اختیار کرنا چاہیے، اسے شرم اختیار کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی شرم اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان من کلام النبوۃ الاولی، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرانی نبوتوں سے جو باتیں چلی آ رہی ہیں، انسانوں کے پاس جو پرانی یعنی میں نبی بننے سے پہلے جو باتیں نبوت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ باتیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی، اگر تجھے شرم نہ آئے، فاصنع ما شئت، تو جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز انسان کی فطرت میں یہ شرم و حیا ہے۔ اگر کسی نے اسے کھو دیا تو اب اس نے انسانیت کھو دی، اب اس کے اندر سے وہ اہم عنصر، اس کے اندر سے وہ خوبصورت عنصر ختم ہو گیا۔ اب وہ اور جانور ایک ہے، جیسے چاہے زندگی گزارنا چاہے گزارے، کیونکہ وہ اور جانور ایک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شرم آنا، شرم و حیا کو اس کے تعلق سے ابھارا، کہا کہ ایک انسان کو شرم آنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی میں نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی کبھی کسی نے گندی بات نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتوں میں کبھی کسی نے فحش یا پھر دوسری قسم کی گندی حرکتیں کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا شرم آتا تھا گویا کہ کنواری لڑکی ہے جو باتیں سن کر شرم آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک احتیاط کرتے تھے تاکہ اپنی زبان سے کوئی گندا لفظ نہ نکلے اور اپنی حرکتوں سے کوئی گندی حرکت نہ نکلے، اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرا کرتے تھے، کیونکہ حیا اور شرم انسان کے اندر ایک بہت ہی اہم عنصر ہے۔ یہ جو حیا اور شرم ہے، اس کے ڈیفینیشن میں اہل علم کہتے ہیں کہ حیا کا معنی یہ ہے کہ حیا کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے، اس کی طبیعت ایک ایسی بن جائے جس سے وہ حرام چیزوں سے، گندے چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر لے، اور ساتھ ساتھ اپنا نظر اپنی تقصیر میں رکھے، اپنی کوتاہیوں میں اس کی نظر پڑتے رہے، اپنی خامیوں پر اس کی نظر ہو، اور اس کے اندر یہ ملکہ، یہ صفت پیدا ہو جائے، یہ طبیعت پیدا ہو جائے کہ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے ایک عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی لوگوں کے درمیان چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے تو شرم و حیا اختیار کرتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ سب سے زیادہ اگر اسے شرم آنا ہے تو وہ اس کا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس سے ہر بندے کو شرم آنا چاہیے۔ یہاں پر
ایک بہت ہی مشہور عالم الجنید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مقولہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حیا و شرم کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو دیکھے جس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، صبح و شام ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان ساری نعمتوں پر نظر ڈالے، آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، ہواؤں کو دیکھے، پھر اپنے اندر دیکھیں کتنی ساری نعمتیں ہیں، بصر کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، جسم کی نعمت، عافیت، کھانے کے لیے کھانا، رہنے کے لیے گھر، رہنے کے لیے اہل و عیال، بہترین نعمتوں کے گھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ ان ساری نعمتوں میں نظر ڈالے اور اپنی کوتاہی، اپنی تقصیر میں نظر ڈالے کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے بغیر مانگے دے دی، اتنی ساری نعمتوں میں لوٹ رہا ہوں، لطف اندوز ہو رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی، کیا میں نے اسے مانگا؟ نہیں، اللہ نے پہلے سے مفت دے دی۔ عزیز ساتھیو، یہ جو صرف سانس ہے جو انسان لے رہا ہے، اس پر اگر وہ غور کرے تو اللہ اکبر، کتنا بڑا میکینزم ہے، کتنا بڑا کارخانہ ہے جو یہ چلا رہا ہے آپ کے جسم کے اندر۔ آپ نے کبھی نہیں مانا ہے اور آپ نے کبھی مانگا نہیں اور نہ آپ کا اس پر کوئی کنٹرول ہے، لیکن آپ ہی کے جسم میں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت، ایسی ساری نعمتوں میں نظر ڈالے اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھے۔ اتنی ساری نعمتیں میں اللہ سے لے رہا ہوں، اتنی ساری نعمتیں مجھے دی جا رہی ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میری کیا عبادت ہے؟ میں یہ کیا حرکت کر رہا ہوں؟ یہ اللہ اور اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اللہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، میں اس کی نافرمانی کروں گا، میں اس کے معصیت میں جڑ جاؤں گا اور گناہ کروں گا۔ اور یہ شعور پیدا کریں، دیکھیں اور اپنی کوتاہی پر نظر ڈالیں۔ اسی کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ بڑی پتے کی بات بتائی، کہا کہ اسی کو شرم و حیا کہتے ہیں کہ نعمتوں پر نظر ڈالے اور جان لیں کہ یہ اللہ جس نے اتنی ساری نعمتیں دی اور اس کے ساتھ میرا کیا سلوک ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو کس حد تک پڑھ رہا ہوں؟ کیا میں نمازوں کا پابند ہوں؟ کیا میں نمازیں ادا کرتا ہوں؟ کیا میں ارکان اسلام پر عمل کرتا ہوں؟ کیا میں روزے رکھتا ہوں؟ کیا جو بھی واجبات ہیں انہیں میں ادا کرتا ہوں؟ کیا میں اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوں؟ یہ ساری چیزوں پر نظر ڈالے اور ان میں جو خامیاں، ان میں جو کوتاہیاں، ان چیزوں کو غور کرے تو انسان کی طبیعت میں ایک چھوٹا پن پیدا ہوگا، اس کی طبیعت میں ایک قسم سے ایک ملامت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہی ہے حیا و شرم، اسی کو حیا و شرم کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ انسان کو حیا و شرم اختیار کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں آئے اور آ کر کہا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو، اللہ سے جیسے شرمانا ہے ویسے شرماؤ۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو، اللہ سے جیسے شرمانا ہے ویسے شرماؤ۔ تو فوراً صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کلنا یستحی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر فرد شرماتا ہے، ہم تو شرماتے ہیں، والحمدللہ، الحمدللہ ہم تو شرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس ذالک، وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ اصل میں حیا اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما وعى ولتذكر الموت والبلا وان تترك الزينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، کہا کہ حقیقی معنی میں شرم و حیا اختیار کرنا، خاص طور پر اللہ کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کریں۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، یہ جو سر ہے یہ سر کی حفاظت کریں۔ سر میں آنکھیں ہیں، سر میں ناک ہے، سر میں کان ہے، سر میں زبان ہے، سر میں سارا دماغ ہے، سر میں سارے افکار، سوچ، تھنگس، تھاٹس، یہ سب اسی سر میں جمع ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سر کی حفاظت کریں، یہ سر کی حفاظت کریں۔
اہل علم نے کہا حفاظت سے مراد کیا؟ حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے سر کو کسی چوٹ آنے سے بچا لیں، کہیں گرنے سے بچا لیں، یا پھر کوئی دوسرا چیز اختیار کر کے اس سر کی حفاظت فرمائیں، وہ معنی نہیں۔ سر کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ آپ اسے حرام میں استعمال کرنے سے بچائیں۔ یہ آنکھیں جنہیں اللہ نے عطا کیا، اللہ کی نعمت ہے، تو آپ کو شرمانا چاہیے کہ ان آنکھوں کو آپ حرام میں استعمال کریں، ان چیزوں کو دیکھیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات بول رہا ہوں میں؟ کون سے زمانے میں بول رہا ہوں میں؟ لوگوں کے ہاتھوں میں تو گیجٹس ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں تو سارے سامان ہیں، نعوذ باللہ، اور پلک جھپکنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا ماحول آ گیا ہے، نعوذ باللہ، کیسی برائیوں کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی اپنے مطلب کی کوئی چیز دیکھتا ہے، اچانک سے ایسے ایڈز چلا دیے جاتے ہیں جن میں عیاشی، فحاشی، دعارت، گندگی کھلم کھلا دکھایا جا رہا ہے۔ بچوں کے سامنے ان ساری چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ماحول میں اگر کوئی مومن ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا کہ وہ زمانے کا ولی ہے۔ اگر آپ کسی ولی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس فرد کو دیکھیے جو اس ماحول میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ معنی میں، صحیح معنی میں وہ اللہ سے شرمانے والا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تحفظ الرأس وما وعى، آپ اپنے سر کی حفاظت کریے اور سر میں جو چیزیں شامل ہیں ان ساری چیزوں کی حفاظت کریے۔ تو آنکھوں کی حفاظت سر فہرست داخل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مومنین مرد اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ ذالک ازکی لہم واطہر، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے، اس میں ان کے لیے صفائی ہے، اس میں ان کے لیے طہارت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں کو حکم دے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا کہ جو آدمی نظروں کی حفاظت کرتا ہے عیاشی، فحاشی، زنا جیسے بدترین عملوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو جو آدمی اپنی آنکھوں کو میدانوں میں چرنے چھوڑتے ہیں، اپنے آنکھوں کو جیسے چاہے بھٹکاتے ہیں، گویا کہ ایسا جانور ہے جہاں کہیں بھی جائے چرتے جائے، اگر کسی نے آنکھوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں بے شرم شمار ہوگا۔ یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں وہ فرد ہوگا جس کے پاس نہ حیا ہے نہ شرم ہے۔ عزیز ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ان تحفظ الرأس وما وعى، آنکھوں کی حفاظت داخل ہے، کانوں کی حفاظت داخل ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان اپنے مزامیر کیسے بجا رہا ہے، کیسے زمانے میں ہیں ہم، جہاں کہیں بھی سنیے صرف میوزک ہی میوزک ہے، گالی گلوج ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی آدمی اس ماحول میں اپنی کان کی حفاظت کرتا ہے تو اس نے حق معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا و شرم اختیار کیا ہے۔ اسی سر میں عزیز ساتھیوں یہ مصیبت والی زبان بھی ہے، اسی سر میں یہ مصیبت والی زبان بھی ہے۔ لوگ جہنم میں اٹھا اٹھا کر پھینکے جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ زبان کی کمائیوں کی وجہ سے جہنم میں بڑی تعداد جائے گی۔ ان کی غلطی یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنی زبان کا غیر ضروری استعمال کیا، اور جہاں چاہے جو چاہے جیسے چاہے بولا، نہ سوچا نہ سمجھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کریں اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں، اور اسی طریقے سے غلط افکار، غلط تھاٹس، حرام تھنکنگز، اسے بھی آپ اپنے دماغ میں جگہ نہ دیں، کیونکہ ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں سوچ سے، آدمی کے تھنکنگ کرنے سے، اس کے تھاٹ سے۔ تو غلط چیزوں کو داخل کرنے سے اپنے سر کی حفاظت کریں۔ دیکھیے سر میں آپ ڈالتے جائیے لیتے جائے گا، یہ تو ساری دنیا میں اتنا بڑا کوئی ڈیٹا بیس کسی نے نہیں بنایا ہے، خطرناک ہائی کوالٹی ڈیٹا بیس ہے، اس میں آپ ڈالتے جائیے چیزیں چڑھتی جائیں گی، لیکن آپ ان چیزوں کو ڈالیے جن سے آپ کی حفاظت ہوتی ہو۔
اسے آپ خالی گودام مت سمجھیں جو چاہے اس میں لوڈ کرتے جائیں، بلکہ ایک ایسی قیمتی چیز سمجھیں جس میں جو بھی چیز داخل ہوگی وہ محفوظ ہوگی، جو آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ آپ غلط سوچ، غلط افکار، گندی سوچ، شرکی سوچ، بدعتی سوچ اور اسلام کی مخالفت سوچ، ان ساری سوچوں کو بھی آپ اپنے سر سے باہر رکھنا ہوگا۔ وہ ساری چیزیں بھی شرم و حیا کے تعلق سے اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کہا والبطن وما حوا، کہا کہ دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کریں اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں۔ نعوذ باللہ، پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں۔ پیٹ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ پیٹ کی مراد یہ نہیں کہ آپ اچھے کھانے کھائیں، پراپر ہضم ہونے کے کھانے کھائیں، نہیں، یہ تو ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کریں، تو معنی یہ کہ اس میں آپ حرام داخل مت کریں، پیٹ میں حرام نہ جائیں، دیکھیں کہ یہ کمائی حلال ہے کہ نہیں، یہ کمائی جائز ہے کہ نہیں، یہ جو رستے سے آیا ہے حلال ہے کہ نہیں، کیا یہ چیز مجھے حلال ہے، کیا میں اسے پیٹ میں ڈال سکتا ہوں۔ اس تعلق سے چاقو چوبند رہیں، اس تعلق سے چوکنا رہیں کہ یہ جو لقمہ جو جا رہا ہے حلال ہے کہ حرام ہے، اس تعلق سے غور و فکر کریں۔ یہی معنی ہے پیٹ کی حفاظت کریں۔ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں، اس میں شرمگاہ داخل ہے، اس میں آپ کے پیر داخل ہیں، بلکہ جسم کا نیچے کا حصہ سب داخل ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کا تعلق پیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا من یضمن لی ما بین شفتیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو آدمی مجھے دو ہونٹوں کے درمیان جو گوشت ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے اور اپنے رانوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر کہا کہ پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت جب آدمی کرتا ہے تو حقیقی معنی میں اللہ کی بارگاہ میں شرم لینے والوں میں سے شمار ہوتا ہے، شرم کرنے والوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، سر کی حفاظت ہو گئی، پیٹ اور اس کے اطراف کی حفاظت ہو گئی۔ نمبر 3 میں یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو ہمیشہ یاد کریں۔ اور والبلا، بلا سے مراد مرنے کے بعد انسان کا جسم، انسان کا گوشت پوشت والا یہ جسم، لحم شہم والا یہ جسم مٹی میں مل کے اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اس کے پرزے نکل آتے ہیں، وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ اس منظر کو یاد رکھے، اس کیفیت کو یاد رکھے، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور قبر میں جیسے ہی رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد قبر کھانا شروع کرتی ہے، قبر کھاتی جاتی ہے، قبر دبوچتی ہے، قبر اذیت دیتی ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، وَلِتَذْكُرْ، ہمیشہ یاد رکھیں، موت کا ذکر ہمیشہ دماغ میں تازہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ موت کو بھول کے دنیا کے ریل پیر میں مصروف ہو جائیں، ATM مشین بن جائیں، صرف کمائی کمائی، پیسے جمانا یہی دماغ میں گھومتا رہے اور نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، من مانی زندگی گزاریں، تو یاد رکھ لیں یہ آدمی بے شرم ہے اللہ کی نظر میں، یہ آدمی بے حیا ہے اللہ کی نظر میں۔ جو آدمی آخرت کو یاد رکھے ہوئے ہے، جو آدمی موت کو یاد رکھے ہوئے ہے، یہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور موت اچانک آتی ہے، موت خبر دے کر نہیں آتی۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، موت اور صحت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ خطرناک مغالطہ ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر نوجوانوں کے درمیان۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے بال پکیں گے، میری پیٹھ گھومے گی، اور میں بڑھاپے میں مسجد میں بیٹھوں گا، پھر داڑھی چھوڑوں گا، پھر نماز پڑھوں گا۔ یہ کون سا مغالطہ ہے؟ آج کی اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ مرنے والے نوجوان ہیں۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچتے ہیں، وہ بہت ہی کم ہیں۔ کم عمر میں مرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ اچھے ایتھلیٹک طاقت رکھنے والے، جسم مضبوط رکھنے والے، ان کی موت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا موت اور صحت کا کوئی تعلق نہیں۔ آدمی صحت مند بنتا ہے تاکہ اچھی زندگی گزارے، موت سے بچنے کے لیے نہیں۔ موت کبھی بھی کسی بھی لمحے اچانک آ سکتی ہے۔ تو یہ جو دماغ میں تازہ ہو سوچ، دماغ میں یہ سوچ اگر تازہ ہو
تو یہی آدمی حقیقی معنی میں حیا و شرم والا ہے۔ جس کسی نے اسے بھلا دیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وہ بے شرم اور بے حیا شمار ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں۔ اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی آخرت چاہتا ہے دنیا کی رنگا رنگی سے دوری اختیار کرتا ہے، دنیا کی چمک دمک سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا سے نہیں کہا گیا بلکہ دنیا کی چمک دھمک سے، یعنی لگژوریس چیزوں سے۔ دنیا کے لیے جو آدمی حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو کے دوڑ کے جو اپنے خواہشات پوری کرتا ہے، اپنے ڈیزائرز پوری کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کے دماغ میں آخرت کی یاد تازہ نہیں ہے۔ جس کے دماغ میں آخرت کی یاد تازہ ہوگی تو دنیا میں وہی کام کرے گا جسے وہ آخرت میں فائدہ ہو۔ عقل مند آدمی، اسی کو زہد بھی کہتے ہیں، اسی کو زہد بھی کہتے ہیں۔ زاہد آدمی جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے دنیا میں وہی کام کرتا ہے جس سے فائدہ آخرت میں ملے، وہ کام دنیا میں نہ کریں جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، حساب کتاب کا میدان برپا ہو، اعمال نامے ہاتھ میں دے دیے جائیں، بارگاہ ایزدی میں کھڑے ہو گئے، اس موقع پر کون سی چیز کام آئے گی؟ وہ کام اگر کوئی دنیا میں کرتا ہے تو یہ آدمی اس حدیث میں داخل ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے دماغ میں آخرت کی یاد تازہ ہے اور جس نے دنیا کی رنگا رنگی کو چھوڑ دیا ہے، جس کے ہاں یہ سوچ نہیں کہ کھڑے ہوں گے تو کون سی چیز اس وقت ساتھ دے گی، کون سے اعمال اس وقت مجھے ساتھ دیں گے، اس کی اگر کوئی تیاری نہیں تو وہ آدمی دنیا کی رنگا رنگی میں پڑا ہوا ہے، اور یہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں نہ حیا والا ہے نہ شرم والا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی، کہا کہ یہ اگر کوئی کر لے وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اگر کسی نے 4 کام کر لیا، اپنے سر اور سر میں جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت، اپنا پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت، آخرت کی یاد، موت کی یاد اور آخرت کی یاد میں دنیا کی رنگا رنگی سے دوری اگر کسی نے اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ سے حق معنی میں، سچی معنی میں اللہ نے اس نے حیا و شرم اختیار کیا ہے۔ حیا و شرم ایک بہترین صفت ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جس کسی کے پاس بھی حیا و شرم ہو، اس کے پاس خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو آدمی بے شرم ہو گیا، اپنی زبان میں کنٹرول نہیں، اپنے آنکھوں میں کنٹرول نہیں، یہ آدمی ان قریب بہت بڑی مصیبت میں پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو حیا و شرم والا بنائے، ہماری سوچ میں حیا و شرم کو ڈالے، ہمارے اعمال میں حیا و شرم کو ڈالے، ہمارے سر کی حفاظت کرے، ہمارے پیٹ کی حفاظت کرے، ہم اور آپ کے دماغ میں ہمیشہ موت کی یاد تازہ رکھے، اور آخرت میں جب کھڑے ہوں تو وہ اعمال ہمارے لیے آسان کر دے جو اس وقت کام آئیں گے۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔